بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند ایک لوگ ہی نیک تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ آپ کی قوم ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھی، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرک، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، جھگڑا، قتل کرنا، دوسرے کا مال چھیننا، حتیٰ کہ ہر ایسی برائی عام تھی۔ امراء اور سرداروں کا طبقہ غریبوں کو پریشان کرتا تھا، بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ انہوں نے 4 بت بنا رکھے تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اور بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے اور ایک اللہ کی عبادت کا درس دیتے تھے۔ یہ اپنے معبودوں کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام سے کوئی بات نہ سنتے اور کہتے جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، آخر ہم لوگ کیوں کر وہ نہ کریں۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے یا ان کو مارنے لگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بھلا اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہماری طرح ہی آدمی ہو۔ آپ علیہ السلام پر طعنے کستے اور آپ علیہ السلام کو ایک روز اتنا مارا کہ آپ علیہ السلام کا صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی اور آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے، میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بہت غمگین رہتے تھے اور نوحہ کرتے رہتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا نام حضرت نوح پڑا تھا۔ جی دوستو، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے اور سبسکرائب کا بٹن ضرور ہٹ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی اور کچھ لوگوں کو اس کا بھی مذاق بنایا کہ کشتی خشکی میں کیسے چلے گی اور نوح تو دیوانہ ہے۔ نوح علیہ السلام ان لوگوں کی باتوں سے مایوس ہو چکے تھے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض اپنے ناپاک مقصد سے کشتی کے اندر گیا، اس کے سڑے ہوئے جسم پر ایک حصہ غلاظت لگ گئی۔ اس نے دیکھا جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اس سے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس طرح وہ کشتی میں پھر داخل ہوا اور غلاظت پوری اپنے جسم پر مل لی تو وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دی۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام تب بے حد مایوس ہو گئے جب مائیں اپنے بچوں کو لا کر کہتی تھیں کہ یہ انسان کافر ہے، اس سے کبھی بھی صحیح نہ سمجھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب، لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا عذاب آ چلا، زمین پر پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے، بارش اتنی شدت سے ہوئی
کہ جیسے آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا جوڑا سوار کرا لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا۔ پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگی، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ بچ گئے۔ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری، جسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی۔ اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن و سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا تھا۔ اس طرح جب پانی خشک ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام تمام ایمان والوں کے ساتھ دوبارہ زمین پر اترے اور پھر سے دنیا آباد ہوئی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ جی دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک جادوئی چکی اور سونے کے مٹکے کی کہانی سنائیں گے۔ یہ بھی علم اور دین سے بھری ہوئی ہے، لنک آئی کارڈ میں ہے، اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔